السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے یوم دفاع کے حوالے سے ویک اپ کال، مخبر نامہ، خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہروں میں تیزی سے پھیلتے سود خور مافیا کے نیٹ ورک پر. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ کیا ظلم چھیڑ دیا تم نے. یہ تو اس قسم کا پھیل گیا ہوا ہمارے پورے ملک میں یہ کام کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کو پوچھنے کچھنے والا ہی نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں. اور اتی سے زیادہ دنیا کھجڑ ہو رہی ہے بیچاری اسی کام میں. قرضہ لے لیا ہوا ہے اور سیاپا پڑا ہوا ہے، قسطیں اتر. قرضہ ظاہر ہے لے گئی وہ بیچارہ جو مر رہا ہے بھوکا، جس کے پاس نہیں ہے پیسے. یہی اس کا اصل گر ہے. اس مافیا کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ غریب لوگوں کی مجبوری سے اس قدر مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت اور کس طرح ان کے چنگل میں پھنس گئے. اور یقین کرو کہ اس طرح کی نئی نئی شکلیں انہوں نے نکال لی ہیں سود خور مافیا نے کہ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. گلی گلی میں، چوک چوک میں آپ کو ان کے بورڈ اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام لگتا ہی نہیں ہے. بالکل یہ کھلے عام اللیگل پیرلل بینکنگ ہے. سر اگر یہ اللیگل ہے تو یہ گلی گلی میں کس طرح ہو رہا ہے؟ 100% اللیگل ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن ممکن یہ کاروبار اس لیے ہے، یہ اپنا جو انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو مقامی پولیس کی جو ہے وہ پوری طرح سرپرستی حاصل ہوتی ہے. کچھ نہیں کہتی، وہ پوری طرح اس سارے دھندے میں جو پولیس اور یہ جو سود خور مافیا ہے انہوں نے ہاتھ ملائے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ یہ تلاش کر لیتے ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے گلی محلوں میں اور مختلف جگہ پہ کہ جن کی ضرورت اس طرح کی ہوتی ہے. زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو غریب یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں بیچارے، وہ بیٹیوں کی شادی کے لیے زیادہ تر قرض لیتے ہیں. اللہ تیری خیر کرے. انہوں نے ساری جو یہ قسطوں پہ چیزیں بھی دیتے ہیں نا، سارا سامان ہی وہ رکھا ہوتا ہے جو جہیز کا ہوتا ہے. اچھا یہ ایک مافیا کی دوسری شکل ہے، یہ جو تم جس کا ذکر کر رہے ہو نا کہ جی آسان اقساط پر جہیز کی چیزیں حاصل کریں. وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں یہ رکھ لیتے ہیں سامنے اور جب قرض لینے والے پہنچتے ہیں تو وہ ان کو پھانس لیتے ہیں اپنے چنگل میں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فریج اور یہ واشنگ مشین چھوڑے، آپ کو نقد بتائیں کتنے پیسے چاہیے، آپ خود جا کے لے لیں. وہ نقد پیسے دے دیتے ہیں والے کو میں ٹھیک بھی ہے. ہاں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی صحیح دیتے ہیں، وہ چیزیں دے دیتے ہیں قسطوں پہ آپ لے لیں، اب سہولت ہو جاتی ہے. یار بالکل سہولت اس معاملے میں بھی نہیں ہے. دیکھو سہولت اس میں بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح کا استحصال ہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اس وقت تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، بعد میں وہ اس طرح آپ کی گردن پر اپنا انگوٹھا رکھ لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی آرام ہو جاتی ہے. تو جو بندہ فریج بیچارہ جس کی ضرورت ہے وہ فریج اکٹھے پیسے کر کے نہیں لے سکتا تو وہ ساتھ والوں کا دروازہ کھڑکا کے فریج لے کے نکل جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ گھر آ کے زبردستی تو نہیں دے کے جاتے نا لوگ، ظاہر ہے ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ جو دلیل ہے یہ تو پیسے کے معاملے میں بھی دی جا سکتی ہے نا کہ پیسے کی ضرورت جس بیچارے کو ہوتی ہے وہی ان کے چنگل میں پھنستا ہے. اسی طرح ان چیزوں کی جو ضرورت ہے، اگر وہ 10,000 روپے کا ریفریجریٹر ہے تو یہ کم از کم جو ہے 16, 17, 18,000 روپے تک اس کو وہ دیتے ہیں. اتنا زیادہ جو اس پہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے، یہ استحصال کی دوسری شکل ہے. اور کیا یار مگر جس بندے کی ضرورت ہے وہ بیچارہ لے آتا ہے. اگر وہ اتنے جگہ ہوتا ہے کہ قسط دے سکتا ہے تو دیتا رہتا ہے، اخیر فریج اس کا ہو ہی جاتا ہے نا. ہاں بس یہی مصیبت ہے نا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ جو گلی گلی پھیلا ہوا یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ جو پیسے دیتا ہے، یہ بھی اسی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. سمپلی یہ 1 لاکھ روپے اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس پہ یہ جو ہے 10,000 روپے سے لے کر 12,000 روپے تک ماہانہ انٹرسٹ ہے. ہر مہینے اس کو صرف سود کی مد میں 1 لاکھ روپے پر 10 سے 12,000 روپے دینے پڑتے ہیں. اچھا اس کی زیادہ مصیبت کیا ہے؟ اگر بندہ بیچارہ نہیں نہ دے پاتا تو وہ پھر کسی اور سے سود لے کے اس کے پیسے دیتا ہے، پھر وہ اس کے سیاپے میں پھنس جاتا ہے، پھر کسی اور سے سود لے ساری زندگی بیچارہ کھجڑی ہوتا رہتا ہے، کہیں فوت ہونا پڑتا ہے اسے. بالکل یہی معاملہ ہے. وہ اس طرح پھنستا ہے اس دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اس سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ ہی سجائی نہیں دیتا. ہر مہینے ایک دن بھی اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے اس سود کی ادائیگی میں اور اصل جو رقم ہے اس کی ادائیگی میں واپس کرنے میں، تو جو اگلے مہینے کا ہے اس طرح کا انہوں نے کمپلیکیٹڈ فارمولا بنایا ہوتا ہے جو لوگ آپ کو سود دیتے ہیں کہ اس سے نکلنا پھر اس کی ادائیگی بھی ممکن نہیں ہے. میں اسی لاہور شہر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بہت بڑا پولیٹیشن تھا بیچارہ. اس نے کوئی 2 کروڑ روپے انہی لوگوں سے قرض لیا ہے. آج وہ کہتا ہے کہ میں 6 کروڑ روپے ادا کر چکا ہوں لیکن ابھی تک اس کی جان کو خطرہ ہے.
ان لوگوں نے باقاعدہ جو گینگسٹرز رکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بدماش جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں قرض واپس لینے کے لیے. نہیں تو وہ جو پولیٹیشین ہے اس نے الیکشن لڑنے کے لیے 2 کروڑ. نہیں, بیچارے میں برے دن آئے تھے, بیچارہ پھنس گئے ان کے چکر کان میں. ٹوٹے رکھے ہوتے ہیں یار انہوں نے, کان اس کے ثابتی ہوتے ہیں مگر اس کے شناختی کارڈ پہ کان ٹوٹا لکھا ہوتا ہے. یہ بڑی بڑی ظلم کی داستان ہے. یہ کچھ دن پہلے یہ جو ایک رکشہ ڈرائیور نے خودکشی کر لی تھی اپنے 4 بچوں سمیت, وہ بھی یہی معاملہ تھا, وہ بھی انہی سود خوروں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا. یہ ہڈیارہ برکی میں 2 واقعات اس طرح کے پیش آ چکے ہیں کہ پورے خاندان سمیت خودکشی کر لی ہے لوگوں نے. یار یہ جو غریب مسکین لوگ بیچارے اس طرح پھنس جاتے ہیں نا اپنی ضرورت کے تحت کسی قرضے میں, اللہ معاف کرے, ان پہ تو بڑا ہی ترس آتا ہے. بیچارے اس قدر بری طرح پھنستے ہیں کہ کوئی قانون بھی ان کی اگر مدد کرنا چاہے تو اس کے بعد جب وہ قرض ایک دفعہ لے لیتے ہیں قانون بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہی جو سود خور مافیا ہے یہ اس بری طرح انہیں پھنساتا ہے. پہلے تو ان کی ضمانت کے طور پہ یہ سونا رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, ہیرے جواہرات رکھ لیتے ہیں, یا پھر ان کے گاڑیوں کے جو کاغذات ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, ٹرانسفر لیٹر پہلے سے لکھوا لیا جاتا ہے, گھروں کی رجسٹریاں لے لی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ان کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے ان سے ہر طرح کے جو ہے وہ عہد نامے یعنی ان کو کاغذات پہ سائن کروا لیے جاتے ہیں. اور ان کی باقاعدہ یہ پوری کوشش ہوتی ہے, بینک جب قرضہ دیتا ہے تو بینک جو ہے وہ لیٹیگیشن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بینک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے ڈیفالٹ نہ کر جائے, یہ ہمیں قسطیں باقاعدگی سے دیتا رہے. لیکن اس سود خور جو مافیا ہے اس کی باقاعدہ یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ڈیفالٹ کر جائے تاکہ اس کا مکان اپنے نام لگا لیں, کیونکہ انہوں نے پورا ان کا جال ہی ہے, ان کا نیٹ ورک ہی ہے, ان کا بزنس ان ادر ورڈز یہی ہے. یار اتنی بڑی لعنت ہے یہ سود خوری, اسی لیے تو اسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے. اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کبھی جیت سکتا ہے بندہ؟ سوال ہی پیدا نہیں. یہ منحوس جنگ کرنے والی جو سیٹ ہوتے ہیں نا, جو بڑے بڑے بدماش لے کے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں مسکینوں کے دروازوں کے آگے سود کے پیسے لینے کے لیے, ایک وقت آتا ہے کہ ان کا پھر گوڈا اتنا موٹا سوجا ہوتا ہے اور بیچارے ایسے شملار اوپر کر کے بیٹھے ہوتے اور وہی اولاد جس کے لیے یہ کروڑوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, توبہ استغفار, وہی ان کے سامنے وہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہے کہ چپ بھی لگی ہوتی ہے اور مر بھی رہے ہوتے ہیں بیچارے. اور یہی سود خور اللہ معاف کرے جب قبر میں جاتے ہیں تو بجو ان کو کھانے سے پہلے ڈانس کرتے ہیں باقاعدہ, ماہی کھاواں گی تے لتاں اتے کیچپ لاواں گی, پہلے گرم مسالہ پھر اتے نمک بھی پاواں گی, تے کھاواں گی میں توبہ استغفار. وہی سود کا پیسہ سپ بن کے ان کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور لاڈ کر رہا ہوتا ہے, میرا چھوٹو, میرا کوکو, غریبا دا خون چوشیا جی, ماں پپا کا نیٹ. مجھے نہیں پتا جس انگلی کے ساتھ نوٹ گنتے تھے نا میں نے وہ کھانی ہے. جہاں سود کے پیسے ڈالتے تھے وہ جیب دل پہ تھی, اور جس اولاد کے لیے ساری زندگی وہ سود کے پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے, وہ پتر جیل میں بیٹھ کے اپنی سٹوریاں سنا رہا ہوتا ہے قیدی کو, میں اس جیل میں ہوں, بڑے بھائی جان تو کوٹ لکھپت میں ہیں, ان سے بڑے اڈیالہ جیل ہے پنڈی ہے وہ, جو سب سے بڑے ہیں وہ تو اب ہسپتال پہنچ گئے ہوئے ہیں. ڈیڈی بہت ہو گئے ہوئے, ڈیڈی میں نے گولی ماری تھی, اب صبح مجھے پھانسی ہے, بس دعا کرنا زیادہ درد نہ ہو, بس دعا کرنا زیادہ درد نہ ہو بس. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ پھانسی میں باقی بندہ مر جاتا ہے. اللہ سے خیر مانگو.